امریکہ اور ایران کے بیچ کشیدگی تو بڑھتی جا رہی ہے، لیکن آج ہم اس معاملے کو ایک خاص زاویے سے دیکھیں گے، ایک تنقیدی نقطہ نظر سے۔ یہ رپورٹ ان دعووں اور الزامات کی گہرائی میں جاتی ہے جو سرکاری بیانوں سے بالکل مختلف ایک تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی اور سچ کہوں تو چونکا دینے والے الزام سے۔ یہ دعویٰ اس پوری رپورٹ کا رخ متعین کرتا ہے اور خطے میں امریکی خارجہ پالیسی کے پیچھے اصل محرکات پر سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس بنیادی الزام کو قریب سے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا اور اس تجزیے کی بنیاد کس بات پر رکھی گئی ہے۔ تو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی سیدھی گمراہ کن رہی ہے، ایک ایسی پالیسی جس نے خود امریکی مفادات کو ہی نقصان پہنچایا۔ تنقید کا مرکز یہ خیال ہے کہ جو بھی اقدامات کیے گئے وہ دراصل امریکہ کے اپنے فائدے میں نہیں تھے۔ اچھا، تو یہ تنقید صرف پالیسی پر نہیں بلکہ یہ براہ راست امریکی انتظامیہ اور اس کی لیڈرشپ پر کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے کلیدی پالیسی سازوں کے بیانات اور ان کے اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ یہاں دیکھیں، ماخذ امریکی صدر کے اس دعوے کو سیدھا مسترد کر رہا ہے کہ وہ ایران کی قیادت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس سوچ کو انتہائی احمقانہ کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے، منطق یہی ہے کہ کوئی بھی قوم، خاص کر ایران، اپنی لیڈرشپ میں باہر کی مداخلت کیوں برداشت کرے گی؟ اسے صورتحال کو بالکل نہ سمجھنے کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے۔ ماخذ نے صدر کے رویے اور حکمت عملی پر کئی سنگین الزامات لگائے ہیں۔ ان میں ایک صدر کے شایان شان نہ ہونے والی بیہودہ اور ظالمانہ زبان کا استعمال، ایران کے اندرونی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش، خطے میں مارے گئے امریکی فوجیوں کی تعداد پر مبینہ طور پر جھوٹ بولنا اور وینزویلا کی طرح صورتحال کا غلط اندازہ لگا کر پھنس جانا شامل ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے مرکزی دعوے پر، یعنی یہ الزام کہ امریکی فیصلے آزادانہ نہیں تھے بلکہ ان پر باہر سے اثر ڈالا گیا۔ یہ سلائیڈ اس الزام کو بالکل صاف بیان کرتی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ امریکی پالیسی پر براہ راست اسرائیل کا اثر تھا، جس کی وجہ سے ایسے فیصلے ہوئے جو خود امریکہ کے لیے بہتر نہیں تھے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ماخذ میں بالکل واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کو اسرائیل نے بے وقوف بنایا اور ان سے ہیرا پھیری کی۔ اب یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے جو امریکی پالیسی کی خود مختاری پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ اچھا، تو یہ اثر و رسوخ کام کیسے کرتا تھا؟ اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر کو نتنیاہو کے بیانات کی بنیاد پر ایران پر حملہ کرنے کے لیے ورگلایا گیا۔ اسے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک ٹھوس مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان تمام اقدامات اور اس مبینہ بیرونی اثر و رسوخ کے نتائج کیا نکلے؟ اگلا حصہ ہمیں یہی بتاتا ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ نتائج کافی سنگین تھے۔ تو آخر اس پالیسی کے ٹھوس نتائج کیا سامنے آئے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نتائج تباہ کن تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ خطے میں امریکہ کی ساکھ کو شدید دھچکا لگا، وہ بالکل تباہ ہو گئی۔ امریکی عوام پر بھاری معاشی بوجھ پڑا۔ آبنائے ہرمز میں جو بحری ٹریفک تھی اس میں خلل پڑا، اور تو اور ایک ایرانی رہنما کے خلاف ایک غیر معمولی قتل کا واقعہ بھی پیش آیا۔ آبنائے ہرمز والا نقطہ یہاں بہت اہم ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسے باضابطہ طور پر بند نہیں کیا گیا، لیکن وہاں مسلسل کشیدگی کی وجہ سے وہ قدرتی طور پر بند ہو گئی ہے۔ مطلب وہ راستہ کسی بھی جہاز کے لیے محفوظ ہی نہیں رہا، اور یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک اور معاشی رکاوٹ ہے۔ اور آخر میں یہ تجزیہ مستقبل کے لیے ایک سخت وارننگ، بلکہ یوں کہیں کہ ایک الٹیمیٹم پیش کرتا ہے۔ تو اس تنازع کو ختم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی، امریکہ اپنی غلطی مانے۔ دوسری، ایرانی قوم کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا ازالہ کرے۔ اور تیسری، یہ کہ جنگ ختم ہو اور معاملہ طے کیا جائے۔ اور یہ وارننگ صرف سیاسی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ذاتی اور جذباتی پہلو بھی ہے۔ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم نے ہمارے دلوں میں ایک درد چھوڑا ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا اور بدلے کا عزم بہت گہرا ہے۔ اور یہ تجزیاتی رپورٹ اسی دھمکی آمیز انتباہ پر ختم ہوتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پھیلائی گئی گندگی کی بھاری قیمت چکانے کا وعدہ، یہ اس پورے نقطہ نظر کی شدت کو ظاہر کرتا ہے اور مستقبل کے لیے ایک بہت سنگین تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا بیان جو ہمیں اس تنازع کے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔